ایران کی تباہی کے دعوے بھی اور دنیا سے مدد کی اپیل بھی۔ امریکی صدر نے چین سمیت دیگر ملکوں سے ایک بار پھر مدد مانگ لی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بحری بیڑے بھیجنے کی درخواست۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی فوج نے ایرانی رجیم کا خاتمہ کیا۔ ایرانی بحری جہاز اور طیارے تباہ کر دیے۔ 100 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو غرق کر دیا۔ ایران میں اب تک 7000 اہداف کو نشانہ بنا چکے۔ ایران کی فوجی طاقت کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ امریکی صدر نے دیگر ممالک سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک آگے آئیں۔ آبنائے ہرمز سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، تیل آپ کا ہے تو حفاظت بھی خود ہی کریں۔ چین بھی آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد کرے۔ چین نے تعاون نہ کیا تو بیجنگ سمٹ معطل سمجھی جائے۔ چینی صدر سے ملاقات بھی مؤخر ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کا ایرانی جزیرے خاک پر قبضہ کرنے کا اشارہ۔ امریکی اتحادیوں کا ایران جنگ میں شامل نہ ہونے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، مشرق وسطیٰ کی جنگ کو مزید نہیں پھیلنے دیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ معاملات مزید نہ بگڑیں۔ نام لیے بغیر امریکی صدر کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے بولے کہ ہم فضا سے حکومتیں بدلنے پر یقین نہیں رکھتے۔ برطانیہ طویل جنگ کے بجائے فوری اور پائیدار حل چاہتا ہے۔ جنگ کے خاتمے پر ایران کے ساتھ مذاکراتی معاہدہ ناگزیر ہے۔ مستقل امن کے لیے ہمیں ایران کے ساتھ سیاسی تصفیے کی ضرورت ہوگی۔ ادھر دیگر نیٹو ممالک نے بھی ایران جنگ میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ جرمن وزیر دفاع بورس پیسٹوریس کا کہنا ہے کہ ایران جنگ نیٹو کی نہیں ہے، یہ ہماری جنگ نہیں، نہ ہی ہم نے اسے شروع کیا ہے۔ جرمنی کا اپنے بحری بیڑے مشرق وسطیٰ نہ بھیجنے کا اعلان۔ جاپان نے آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا نے بھی ایران جنگ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی۔ اٹلی، اسپین اور یونان کی بھی ایران جنگ میں شمولیت کی مخالفت۔ فرانس خطے میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے پہلے ہی انکار کر چکا۔ جنوبی کوریا کا ٹرمپ کی اپیل پر واضح جواب دینے سے گریز۔ چین نے امریکی صدر کو جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ حملے کے خلاف دفاع ہر ملک کا فطری حق ہے۔ ہم نے یہ خطرناک جنگ شروع نہیں کی، لیکن اپنا دفاع کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی ہم منصب میکرون سے ٹیلی فونک رابطے میں گفتگو۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خاتمے کے بغیر امن ناممکن ہے۔ 21ویں صدی میں قبضے کی نیت سے حملہ کرنا پرانی سوچ ہے۔ جنگ تب ہی ختم ہوگی جب ایرانی سرزمین پر مستقبل میں حملوں کی عدم موجودگی کی ضمانت ملے گی۔ ایران کا دشمن اور اس کے اتحادیوں کے لیے آبنائے ہرمز نہ کھولنے کا اعلان۔ ایران اپنے دشمنوں کو سبق سکھائے گا، جنگ جہاں تک گئی ہم تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ کو پیغام۔ کہا کہ جاری جنگ ایسے انجام تک پہنچنی چاہیے کہ دشمن دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اب تک دشمن کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ کس قوم کا سامنا کر رہا ہے۔ ایران اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے نہیں ہچکچائے گا۔ آبنائے ہرمز صرف ایران کے دشمنوں کے لیے بند ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت خصوصی شرائط کے تحت ہوگی۔ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے آبنائے ہرمز میں اقدامات کا حق رکھتے ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل علی محمد بولے کہ ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو ٹرمپ ہمت کریں، امریکی بحری جہاز خلیج فارس بھیج کر دکھائیں۔ امریکہ کے آپریشن ایپک فیوری کے تحت ایران پر حملے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا 17واں دن۔ ایرانی دارالحکومت تہران سمیت دیگر شہروں پر شدید بمباری۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کے جنگی طیاروں نے اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے ایران پر بمباری کی فوٹیج جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں ایک دن میں 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے زیر استعمال طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مہرآباد ایئرپورٹ پر حملے میں یہ طیارہ تباہ کیا گیا۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اور دفاعی نظاموں پر حملے کیے گئے۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز، ہتھیاروں کی تیاری کی تنصیبات اور ڈیپوز نشانہ بنائے۔ امریکی طیاروں کی بمباری سے ایک اور سکول تباہ ہو گیا۔
اسکول خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر اسرائیل کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن شروع، حزب اللہ سے شدید جھڑپیں۔ لبنان میں اب تک 850 افراد شہید، 8 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے بچوں اور حاملہ خاتون سمیت 13 فلسطینی شہید۔ ایران کی اسرائیل پر ہائپرسونک میزائلوں کی برسات، ایرانی افواج نے فتح، عماد اور قدر میزائل بھی چلا دیے۔ اسرائیلی اور امریکی اہداف پر حملہ آور ڈرونز کا بھی استعمال۔ ایرانی حملے میں تل ابیب اور بن گورین کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی اور عسکری ہتھیار بنانے والی کمپنی اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز پر بھی میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی اسرائیل کے متعدد مقامات پر ایرانی میزائلوں کا ملبہ گرا۔ ریشون، لوزا، لود اور شوہام میں میزائل کے ٹکڑے گرے۔ ایرانی حملوں سے اسرائیل کے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 142 اسرائیلی زخمی۔ ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیلی زخمیوں کی تعداد 3369 ہو گئی۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ یو اے ای کی فجیرہ بندرگاہ پر ایرانی حملے سے خوفناک آتش زدگی۔ فجیرہ بندرگاہ سے تیل کی سپلائی معطل۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے فضائی آپریشن متاثر۔ فیول ٹینک میں آگ لگنے سے دبئی ایئرپورٹ پر پروازیں معطل۔ ایمریٹس ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن محدود کرنے کا فیصلہ۔ ابوظہبی کے علاقے البیان میں گاڑی پر میزائل لگنے سے فلسطینی شہری جاں بحق۔ ایران نے دبئی اور دوحہ کے مخصوص علاقوں کے رہائشیوں کو انخلاء کی وارننگ دے دی۔ کہا کہ شہری چند گھنٹے میں یہ علاقے خالی کر دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان مقامات پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں۔ ادھر سعودی حکام کا 60 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے 6 بیلسٹک میزائل اور 21 ڈرونز مار گرائے۔ پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی دنیا معترف۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کا بھرپور ساتھ دینے پر پاکستانی حکومت اور عوام کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اردو میں پیغام شیئر کیا کہ امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں پاکستانی عوام اور حکومت نے یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان نے مشکل وقت میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایران ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ حکومت کا وفاقی سرکاری ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی سرکاری ملازمین کو عید الفطر کی چھٹیوں سے پہلے تنخواہ مل جائے گی۔ قومی سطح پر کفایت شعاری اور بچت کے لیے اقدامات کا نفاذ جاری۔ کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے آئی بی کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ کمیٹی کے فیصلوں سے تیل کی مسلسل فراہمی ممکن ہوئی۔ حکومت کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ معاشی استحکام اور عوامی ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ 14 اپریل کے بعد ملک میں LNG دستیاب نہیں ہوگی۔ اپریل میں پاور سیکٹر کی گیس ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی۔ سیکرٹری پیٹرولیم کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں بریفنگ۔ بتایا کہ اس وقت ملک میں خام تیل کے 11 دن کے ذخائر موجود ہیں، ڈیزل 21 اور پیٹرول 27 دنوں کے لیے کافی ہے۔ LPG کے 9 دن اور JP1 کے 14 دن کے ذخائر موجود ہیں۔ قطر سے گیس کی سپلائی مکمل معطل ہو چکی ہے۔ آذربائیجان سے LNG 3 گنا مہنگی ملے گی۔ 70% پیٹرول مشرق وسطیٰ سے آتا ہے۔ اس وقت جہازوں کی آمد و رفت بند ہے۔ سینیٹر سعدیہ عباسی نے کہا کہ پوری دنیا روسی تیل خرید رہی ہے۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے جواب دیا کہ ہم بھی روس سے تیل خریداری کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز سے اجازت مل جائے تو ہمارے 4 جہاز کھڑے ہیں۔ حکومت کی اپریل کے آخر تک فیول سپلائی بڑھانے کی کوششیں جاری۔ حکومت کا کسی ایک سپلائی روٹ پر انحصار کم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس۔ توانائی شعبے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے کہ ملک میں فیول سپلائی مستحکم ہے۔ عوام گھبراہٹ میں پیٹرول ذخیرہ کرنے سے گریز کرے۔ کمیٹی کی ذخیرہ اندوزی یا مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔
उधर वजीर आजम की हिदायत पर रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम का दायरा कार वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों और कंपनीज को भी रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी गई। सऊदी अरब ने आलमी मंडी में तेल की सप्लाई बहाल रखने की हंगामी कोशिश तेज कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आबना हुर्मत की बंदिश के बाद सऊदी अरब ने बहर अहमर का रास्ता तेल की तरसील में हंगामी इजाफा कर दिया। सऊदी अरब की बंदरगाह पर दर्जनों सुपर टैंकर्स लंगर अंदाज हो चुके हैं। सऊदी पाइपलाइन के जरिए खाम तेल अब बहर अहमर की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। आलमी तवानाई के बहरान से बचने के लिए सऊदी अरब ने मुतबादिल प्लान पर अमल किया। ईरानी खतरात से बचकर आलमी मंडी को तेल की फराहमी जारी रखी जा सकेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार। अमरीकी खाम तेल $5.43 सस्ता होकर $93.57 पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $2.63 कमी से $100 फी बैरल मुकर्रर। कुदरती गैस $0.64% कमी से $3.11 फी MMBTU पर आ गई। इससे पहले आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल 2% महंगा होकर फी बैरल कीमत $102 तक चला गया था। जापान का तेल के ज़खायर इस्तेमाल करने का फैसला। जापान ने 15 रोज़ की खपत के बराबर तेल मार्केट में लाने की मंजूरी दे दी। मार्च के आखिर तक मजीद 1 माह के बराबर सरकारी तेल के ज़खायर रिलीज होंगे। आलमी तवानाई एजेंसी ने एशियाई ममालिक से फौरी 10 करोड़ बैरल